بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم صدی احمد فاروق۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آملہ کے حوالے سے۔ آملہ ایک حیرت انگیز پھل ہے جسے قدرت کے انمول تحفوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وٹامن سی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں ان سب سے زیادہ وٹامن سی آملہ میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن سی بہت جلد انسانی بدن میں جذب ہو جاتی ہے۔ صحت، قوت مدافعت، درازی عمر میں بہت زیادہ معاونت کرتی ہے۔ آملہ گول اور چھوٹا پھل ہوتا ہے۔ گودا سخت اس کا ہوتا ہے اور موٹا ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ہلکا زرد، قطر 1.25 سے 2.5 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ آملہ برصغیر کا مقامی پھل ہے۔ آیورویدک معالجین اسے ترش پھلوں میں سب سے اعلیٰ اور مختلف امراض میں مفید سمجھتے ہیں۔ طب یونانی میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ آملہ سرد اور خشک پایا جاتا ہے۔ آملہ میں پروٹین بھی پائی جاتی ہے، چکنائی بھی پائی جاتی ہے، معدنیات، کاربوہائیڈریٹس بھی موجود ہوتے ہیں، معدنی اجزاء بھی اس میں ہوتے ہیں، کیلشیم، فاسفورس، آئرن بھی اس میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس بھی اس میں شامل ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ آملہ کے استعمال سے جسم بہترین صحت مند رہتا ہے، پیشاب آور ہوتا ہے۔ تازہ آملہ کا رس، شہد، ایک چھوٹا چمچ باہم ملانے سے ایک ایسی قیمتی دوا بن جاتی جو متعدد بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ یہ مقدار روزانہ صبح استعمال کرنی چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال چند دنوں میں جسم کو قوت توانائی سے بھر دیتا ہے۔ اگر تازہ پھل نہ میسر ہو تو خشک پھل سے بھی اس کے استعمال سے فائدے ہم لے سکتے ہیں۔ تو سانس کی بیماریوں کے حوالے سے یہ آملہ بہت ہی مفید ہے، کیونکہ پھیپھڑوں کی تپدق، دمہ اور برونکائٹس میں بہت مؤثر اس کے فوائد ہیں۔ ذیابیطس والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کی مرض میں یہ خاصا کارگر ثابت ہو جائے گا۔ اس کے کھانے کا ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ کھانے کا 1 چمچ آملے کا جوس لے لینا ہے، کریلوں کے 1 کپ تازہ پانی میں ملا کر روزانہ 2 ماہ تک اگر بندہ استعمال کرے گا تو انسولین ہارمونز پیدا کرنے والے خلیوں کو تقویت دیتا ہے، خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ یہ دوا استعمال کرنے کے دوران پرہیزی غذا کا استعمال سختی سے جاری رکھنا چاہیے۔ دل کی بیماریوں کے حوالے سے آملہ بہت ہی مؤثر علاج ہے۔ یہ جسم کے تمام اعضاء کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے، فاسد معدے کو نقارہ بناتا ہے، جسمانی قوت کو نئی زندگی دیتا ہے۔ امراض چشم کے حوالے سے بات کریں تو آملے کے جوس میں شہد ملا کر استعمال کریں تو آنکھوں کی بینائی برقرار رہتی ہے۔ آشوب چشم، گلوکوما کو بھی مفید پایا جاتا ہے۔ آنکھوں کی پٹھوں کی اینٹھن یعنی کہ پتلیوں میں اگر درد ہوگا تو اس کے لیے ایک لاجواب چیز ہے۔ جن لوگوں کے جوڑوں میں سوزش ہوتی ہے ان کے لیے بھی آملہ مفید استعمال ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا۔ خشک آملہ 1 سفوف لے لیں، اس میں 2 چمچ شکر کے ملا لیں، 1 ماہ تک استعمال کرنے سے اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ سکروی آملہ کی مرض میں بہت اچھا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسال اور پیچس میں بھی خشک آملہ بہت مفید مانا گیا ہے۔ آملوں کے رس اور مصری ملا کر اگر ہم استعمال کریں گے تو جو بیکٹیریا ہیں پیچس کے وہ ان سے مفید ہوگا، ان کے لیے بہت اچھا فائدہ دے گا۔ بڑھاپے میں جو جسم میں توانائی کی کمی آ جاتی ہے اس کے حوالے سے آملہ بہت ہی مفید ہے۔ اگر ایک بندہ سال استعمال کرتا رہے گا تو اس کے اندر ایک قوت مدافعت بڑھ جائے گی، انفیکشن سے محفوظ رہتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، بالوں کو مضبوط اور نئے سرے سے کالے بھی کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے 1 سال استعمال کرنا شرط ہے۔ ہیئر ٹانک کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ بالوں کو گھنا اور مضبوط بنانے کے لیے ہم دیسی نسخوں میں اور آملہ ایک زبردست ٹانک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ آملے کے پھل کو ٹکڑوں میں کاٹ کر سائے میں خشک کر لیتے ہیں،
پھر ان ٹکڑوں کو ناریل کے تیل میں ابالا جاتا ہے یہاں تک کہ مواد گاڑھا ہو کر جلے ہوئے برادے کی طرح ہو جائے۔ یہ سیاہی مائل تیل بالوں کو سفید ہونے سے بچانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بالوں میں ایک شائننگ دیتا ہے اور بال گھنے، مضبوط اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی، تو اس کو ضرور دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک جلدی آ سکے۔